الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، معذرت کے ساتھ سفر میں ہونے کی وجہ سے یہ اردو کے دروس کا سلسلہ کچھ دن معطل رہا. الحمدللہ آج سے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اصل بات یہاں سے آئے گی کہ جہنمیوں کو جہنم میں بتایا جائے گا کہ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. اس جہنم میں جاؤ اور اس میں رہو اپنے کیے درے کے سبب، اپنے کفر کے سبب. جو کفر دنیا میں اختیار کیا تھا اسی کفر کی بدولت اب جاؤ جہنم میں عیش کرو. اور یاد رکھو بنی آدم، ہو سکتا ہے تم اپنی زبان کی چالاکی سے یا کسی مکر و دجل کے سبب کوئی رستہ نکالنے کی سوچو گے اور کوشش کرو گے، لیکن ادھر کیا عالم ہوگا؟ اليوم نختم على افواہہم. اس دن پہلی بات یہ ہوگی کہ ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے، منہ پر تالا پڑے گا، زبان ساکت اور جامد رہے گا، بے حس و حرکت رہے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ کام کرنے لگیں گے، بات کرنے لگیں گے. اب بات چیت زبان سے ختم اور ہاتھ میں منتقل. یہ ایک. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ وہ کر لیا کرتے تھے دنیا اور دنیاوی زندگی کے معاملات میں، تو ان کے پاؤں خود گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا. کیونکہ انسان کی قوت ارادی وہ بنیادی حرکت ہے جس کی وجہ سے پھر انسانی اعضاء و جوارح حرکت میں آ جاتے ہیں. جو کام ہاتھ کے کرنے کا ہے وہ ہاتھ کر لیتا ہے، پاؤں انجام دیتا ہے، آنکھ اپنے کام کرتا ہے، کان اپنا کام کرتا ہے. تو ہر ایک اعضاء انسانی وہ اپنے کام کرتا ہے، لیکن جو مکالمہ ہے، ترجمانی ہے جس میں انسانی اور عزم انسانی کے لیے، وہ ترجمانی کی ڈیوٹی زبان پر ہے. فرمایا اس دن زبان کو چھٹی بھی نہیں، خاموش کر دیا جائے. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بات کرنے لگے، پکڑنا، جکڑنا، لینا، دینا، مارنا، پیٹنا، جائز ناجائز جو کچھ ہوگا. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں بھی خود گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. تو فرماتے ہیں یہ ہماری مہلت تھی جو ہم نے ان لوگوں کو تو دے دیا، لیکن اگر ہم چاہتے لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم ان کی آنکھوں کو ناکارہ کر دیتے، ان کے چہرے ایسے کر لیتے تھے جیسے ان کے آنکھوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور وہ یہ کرتے کہ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ رستے کے طرف، نجات کے اپنے اندازے کے مطابق رستے کے طرف چل پڑنے کی کوشش کرتے تھے، مگر صورتحال یہ تھی کہ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. یہ کیفیت ہوتی تھی کہ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، وہ جانے کی کوشش تو کریں گے لیکن آنکھوں کی
فقدان وہ سبب بنے گا کہ وہ نہیں دیکھیں گے. اسی طرح ہاتھ پاؤں تو مارتے رہیں گے لیکن کسی منزل اور مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کیفیت اور یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کو اپنی عادت ثانیہ بنا لیا تھا اور اس کے لیے ہمیشہ آگے ہوا کرتا تھا تاکہ اس کو اس کی کیے کی قیمت مل جائے. آج اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.